وبركاته أشهد أن لا إله ألا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک برازیلین پائلٹ کی کہانی سنائیں گے جو ایک ہولناک حادثے اور ایک مسلمان کا عقیدہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ہزاروں فٹ بلندی سے گرتے ہوئے جہاز میں کیا واقعہ پیش آیا اور مسلمان نے ایسا کیا کام کیا کہ غیر مسلم پائلٹ بھی مسلمان ہو گیا، یہ جاننے کے لیے آج کی اس قیمتی معلوماتی اور انٹرٹیننگ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا. تو آئیے چل کر اس حیران کن واقعے کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو، یہ بات درست ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے بعض اوقات ایسے مناظر دکھاتا ہے کہ غیر مسلم بھی رب عظیم کی ذات اقدس کی گواہی دیتے ہوئے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات جو انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتی ہے. ایسا ہی کچھ ایک برازیلین پائلٹ کے ساتھ بھی ہوا. اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کا بہت چرچا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برازیلین پائلٹ کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے. دراصل اس کے پیچھے ایک ہولناک واقعہ چھپا ہوا ہے جس کو دیکھتے ہوئے اس برازیلین پائلٹ نے اسلام قبول کیا. ہوا کچھ یوں کہ ایک جہاز 170 مسافروں کو لے کر 10,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہا تھا اور جہاز میں صرف ایک مسلمان سوار تھا اور پائلٹ سمیت باقی تمام افراد غیر مسلم تھے. سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ کو معلوم ہوا کہ دونوں انجنز کام کرنا چھوڑ چکے ہیں اور کسی ٹیکنیکل خرابی کے باعث جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے ہیں. یہ صورتحال کسی بھی پائلٹ اور مسافر جہاز کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور اس برازیلین پائلٹ کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اور دیگر تمام مسافر موت کی چند منٹ سے دوری پر ہیں، کیونکہ یہ برازیلین پائلٹ کافی تجربے کار تھا اور اس نے اپنی طرف سے تمام کوششیں کر ڈالی مگر بے سود رہا. اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اور جہاز میں سوار تمام افراد جہاز کریش ہونے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے. اس نازک صورتحال کو سمجھتے ہوئے پائلٹ نے مسافروں کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. ناظرین گرامی، یہ سوچتے ہوئے وہ پائلٹ کاکپٹ سے نکلا اور مسافروں کے بیچ آ کر کہنے لگا کہ تمام مسافروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جہاز کے دونوں انجنز فیل ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی جہاز کریش ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام افراد اپنی اپنی موت کا انتظار کریں. یہ سننا تھا کہ ایک ادھم مچ گیا اور ہر شخص اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا. چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جان بچانے کی کوششیں کرنے لگے. لیکن اس ہولناک اور دل دہلا دینے والی کیفیت میں ایک شخص بہت پرسکون تھا. یہ وہی مسلمان تھا جو اکیلا اس جہاز میں سوار تھا. جب پائلٹ نے جہاز کریش ہونے کی خبر سنائی تو اس وقت یہ مسلم شخص ایک کونے میں مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا. سوائے اس شخص کے تمام افراد ادھر ادھر بھاگنے لگے. برازیلین پائلٹ نے جب دیکھا کہ نماز پڑھنے والے شخص کے چہرے پر غم و پریشانی کے کوئی آثار نہیں ہیں بلکہ وہ شخص عبادت الہی میں مشغول ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا. جیسے ہی اس شخص نے نماز ختم کی تو پائلٹ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے تمام مسافروں کو موت کی خبر سنائی، سوائے تمہارے سبھی مارے خوف کے چیخنے چلانے لگے مگر تم بہت پرسکون ہو. یہ سن کر اس مسلم شخص نے کہا کہ مجھے اپنے خدا یعنی اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، وہ ہم سب کو حفاظت سے زمین پر اتار دے گا اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے بچ جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کہہ کر وہ مسلم شخص ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے ہمارے مالک، ہم سب کو صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچا دے. یہ سن کر برازیلین پائلٹ حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس شخص کا اپنے خدا پر کتنا یقین ہے اور ممکن ہے کہ اس کے عقیدے کی بدولت ہم سب صحیح سلامت زمین پر اترائیں. ناظرین گرامی، ایک طرف تو لوگوں کی چیخو پکار تھی تو دوسری طرف مسلمان شخص کی کہی ہوئی بات سے پائلٹ کو اطمینان حاصل ہوا کہ یقیناً مسلمانوں کا رب ہمیں بچا لے گا. یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہم بچ پائیں گے، وہ پائلٹ واپس کاکپٹ کی جانب آیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا. اس کے کانوں میں اس مسلم شخص کی آواز گونج رہی تھی کہ یقیناً اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ مقام تک پہنچا دے گا اور ہم باحفاظت زمین پر لینڈ کر جائیں گے. اچانک اس برازیلین پائلٹ نے دیکھا کہ جہاز کے ایک انجن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی
اور اس نے جہاز کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کروا دیا اور تمام مسافر بحفاظت 10,000 میٹر کی بلندی سے زمین کی جانب گرنے والے ہوائی جہاز سے باہر آ گئے۔ قدرت نے اس شخص کی دعائیں قبول کر لیں اور تمام افراد زمین تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے اس پائلٹ نے اعتراف کیا کہ یقیناً مسلمانوں کا رب ہی سچا ہے، اور ساتھ ہی اس پائلٹ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونے سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان لانے والے کو دنیا میں بہت سے انعامات میسر آتے ہیں، بلکہ ایمان کے 5 اجزاء میں سے ہر جزو پر ایمان لانے سے الگ الگ فائدے ہیں۔ عقیدہ توحید ہی کو لے لیجئے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور اس بات کا ایمان انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، اور انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس بات پر ایمان لانے کے بعد انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے، اور اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد انسان کو عجز و انکساری جیسی دولت انعام میں ملتی ہے، یعنی انسان اس بات پر پختہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک حقیقی ہے۔ جو خدا دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے ایسا انسان عجز و انکساری سے کام لیتا ہے، پھر اس انسان کو وسعت نظری کی دولت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان اس رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کی ہمدردی، محبت اور خدمت کا جذبہ پوری دنیا کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والے کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ بہادری اور استقامت کی خوبیوں والا بن جاتا ہے۔ چاہے بدر کی لڑائی ہو یا حنین و خندق کی، ہر مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر مومن کو تقوی اور پرہیزگاری اسی ایمان لانے کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں، اور اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح نہیں رچا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر مرتب ہونے والے انعامات سے بھی سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔